ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں غریب خانے سے۔ آپ لوگ تشریف لائے اور جو ہمارے باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں، ہندوستان، پاکستان، برطانیہ، جرمنی، ڈنمارک اور کویت اور کینیڈا کے دور دراز شہروں سے، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سب میزبان ہیں اپنے باہر سے آنے والے مہمانوں کے۔ تو میں درخواست کروں گا اپنے باہر سے تشریف لانے مہمانوں سے، سب سے پہلے میں ڈاکٹر کیول دھیر صاحب جو کہ لدھیانہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، ہم سب کے جانے پہچانے شاعر ادیب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کرسی صدارت میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر کیول دھیر صاحب۔ لندن انگلینڈ سے ڈاکٹر ساحر شیوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر ساحر شیوی صاحب سے سب لوگ واقف ہیں، یہ تقریباً 2 درجن کتابوں کے مصنف ہیں، میں ان کا تعارف پیش کروں گا بعد میں، اور 2 بہت نہایت ہی مقتدر رسالے نکالتے ہیں، ادبی رسالے پرواز اور سفیر اردو۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 رسالے نکالتے ہیں، میں تفصیل تعارف پیش کروں گا۔ میں ان سے دستبردار درخواست کرتا ہوں کہ مسجد پر تشریف لائیں۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر ساحر شیوی۔ باقی لوگ راستے میں ہیں، چل پڑے ہیں، وہ پہنچنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہکتی تمنا کے نام سے ایک یہاں لگا ہوا ہے تقریب اجرا، ان کی کتاب، ہمارے اپنے شہر کے رہنے والے ہیں، نہایت ہی باعلم باصلاحیت انسان ہیں، بااخلاق انسان ہیں، نہایت دردمند دل رکھنے والے ہیں، اور ہمارے شہر میں مقیم ہیں عرصہ دراز سے، مرزا عطاء الرحمن صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ کویت سے ایوارڈ میرے لیے لے کر آئے ہیں ہمارے قمر جمیل صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ باقی لوگ ہندوستان حیدرآباد دکن سے ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر، نامور شاعر، جو کہ یہاں پر امریکہ اور کینیڈا، یورپ کے تقریباً ہر سال آپ کو مشاعرہ بلایا جاتا ہے، ہماری خصوصی دعوت پر آل دا وے حیدرآباد دکن سے تشریف لائے ہیں آغا سروش صاحب۔ میں ان سے التماس کروں گا۔ تو ہم آپ لوگ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل ہمارے شہر میں انٹرنیشنل مشاعرہ ہو رہا ہے، جو کہ یہاں کی ایک مقتدر علمی، ادبی اور ثقافتی انجمن سخنور کے زیر انتظام و زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ تمام حضرات جو یہاں آ چکے ہیں اور اب راستے میں ہیں، یہ سب لوگ یہاں اسی مشاعرے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے کہ یہ سب لوگ اپنی اپنی انجمنوں کی جانب سے اس ناچیز خاکسار کے لیے ایوارڈ بھی لے کر آئے ہیں۔ میں اس کے لیے اظہار ممنونیت کرتا ہوں ان لوگوں سے۔ اور تو آج کی جو تقریب ہے، یہ
ہمارے کراچی یونیورسٹی گریجویٹ فورم کی جانب سے استقبالیہ ہے، ریسیپشن ہے ان تمام مہمانان گرامی کے اعزاز میں، جو کہ غریب خانے کو منعقد کیا گیا ہے۔ آج کی اس تقریب کے لیے ہم لوگوں نے یہ ایجنڈا رکھا ہے کہ ہمارے باہر سے آنے والے مہمانوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو مقامی جو اہل قلم ہیں ان کی جو تخلیقات کتابی شکل میں منصہ شہود پہ آتی ہیں، تو اس اہم موقع پر ان کی کتابوں کی رسم اجرا کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمانان گرامی میں سے بھی جیسے ڈاکٹر ساحر شیبی صاحب ہیں، یہ تو خیر درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، میری درخواست پر انہوں نے یہ بات قبول فرمائی کہ ان کی جو ابھی تازہ ترین کتاب آئی ہے بہار کوکن، اس کی تقریب اجرا کی سعادت ہمارے شہر کو حاصل ہو، انہوں نے اجازت دی، تو آج کی اس تقریب میں ان کی اس کتاب کی رسم اجرا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، آپ سب کے جانے والے رائٹر ہیں جو کہ لندن انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ باوجود نہیں تشریف لا سکے، ڈاکٹر ودیا ساگر آنند صاحب۔ ان کی ابھی نئی کتاب آئی ہے، جنگ آزادی کے اولین مجاہد اور بہادر شاہ ظفر، تو ان کی اجازت سے ان کی کتاب کی بھی ساحر شیبی صاحب ان کی کتاب لے کر آئے ہیں لندن سے، تو اس کی تقریب اجرا بھی ہم کریں گے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہمیں آپ کو متعارف کروانی ہے، آپ کو بتانا ہے کہ ڈاکٹر کیول دھیر صاحب کے حوالے سے، جو ہمارے آج کی اس محفل کے اس ریسیپشن کے صدر ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ لدھیانہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کے لیے ان کی شخصیت، ان کا نام اور ان کا کام اور ان کی صلاحیتوں سے ہم سب لوگ واقف ہیں، تو ان کی بھی 100 سے اوپر کتابیں ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفرادیت ڈاکٹر کیول دھیر صاحب میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ 7 سمندر پار آباد ہیں، اور ہم میں سے جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، تخلیق کار لوگ ہیں، تو ہم اپنی کتابیں چھپواتے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کے ادبی مجلات و جرائد میں اپنی تخلیقات شائع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہاں پر 7 سمندر پار بیٹھ کر ہم اپنے علمی، ادبی، تہذیبی اور زبان اردو کے اثاثے کی ترویج و بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کام ہم لوگ اکیلے نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان سے ہمیں تعاون نہ ملتا، چونکہ جتنے بھی اس عہد کے بڑے ادبی مجلات و جرائد ہیں، دقیق ادبی مجلات و جرائد ہیں، وہ ہندوستان اور پاکستان سے ہی شائع ہوتے ہیں۔ گو کہ ہم لوگ بھی اب مغربی دنیا میں بیٹھ کر بھی رسالے شائع کر رہے ہیں اور اپنی کتابیں شائع کر رہے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہو، اگر وہاں بیٹھ کے ہم لوگوں کے ہم جو لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، اس کی ترویج و بقا و اشاعت کا کام نہ کریں، تو یقیناً وہاں 7 سمندر پار ہم لوگ کیسے پہچانے جائیں گے؟ چونکہ ہم فرداً ہر شخص سے تو رابطہ قائم نہیں کر سکتے، ہر شخص کو تو ہر شاعر و ادیب کو اور محقق کو اور دانشور کو اور اہل علم کو اپنی کتابیں نہیں بھیج سکتے، لیکن ان جیسے ڈاکٹر کیول دھیر جیسے لوگ نا، جو کہ دردمند دل رکھتے ہیں اپنے سینے میں اور اس بات کو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کریں اور ہم لوگوں سے تعاون بھی کریں، اور ہم لوگوں کی جو تصنیفات ہیں، جو ہماری تخلیقات ہیں، جو ہمارا فن ہے، اس کو مطلب دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر کیول دھیر صاحب نے، ویسے تو بہت سارے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان سے بہت سارے رسالے نکلتے ہیں، لیکن وہ اختصاص ان کا نہیں ہے کیونکہ صرف بیرون ملک اور 7 سمندر مغربی دنیا میں آباد لوگوں کے لیے ہو۔ اس میں یہ ہے کہ وہ ہم لوگ کی چیزیں بھی شائع کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کیول دھیر صاحب نے اپنے صلاحیتوں اور دردمندی اور زبان اور تہذیب اور ثقافت سے دوستی کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے ضرورت محسوس کی اور ہم لوگوں کی درخواست پہ ضرورت محسوس کی کہ ہندوستان سے
کوئی ایسا دقیق اور علمی اور ادبی پرچہ شائع ہو جو کہ ہم مغربی دنیا میں بسنے والوں کی نمائندگی کر سکے، ہم لوگوں کی تخلیقات کو منصب شہود پہ لا سکے۔ تو اس سلسلے میں ان کا پہلا یہ پرچہ آیا ہے، اور میں اور عرض کر دوں کہ ڈاکٹر کیولدیر صاحب گزشتہ ربع صدی سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ نا، وہاں پر انہوں نے لدھیانہ میں ساحر اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے، اور جس کے بینر تلے نہ صرف یہ کہ سالانہ یہ فنکشنز کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، سمپوزیم کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کو باہر سے بلا کے وہاں اجتماع ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نا انہوں نے ضرورت، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو ہمت افزائی کے لیے اور ہماری قدر کرنے کے لیے ہمارے تخلیقات کی نا یہ مطلب ایوارڈ بھی ہر سال دیتے ہیں ساحر اکیڈمی کی جانب سے، اور جس میں مطلب بڑے نامور لوگ شامل ہیں۔ تو اس موقع پہ نہ صرف یہ کہ ایوارڈ پیش کرتے ہیں، ساتھ میں گولڈ میڈل پیش کرتے ہیں اور شال بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے نام ہیں، اور میں تو ذرہ ہوں اور میری تو یہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ اس دفعہ جو تشریف لائے ہیں عذرائے کرم میرے لیے بھی ایوارڈ لے کے آئے ہیں، میں ان کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انہی ڈاکٹر کیولدیر صاحب نے اردو ادب کی عالمی کتاب ادیب انٹرنیشنل کے نام سے یہ ایک ضخیم اور ضبط اور خوبصورتی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ہے نا، یہ سارا انہوں نے اس کا پہلا شمارہ شائع ہوا ہے سن 2011 میں، اور یہ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب خود آپ فرمائیں گے، بتائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ اس رسالے کے خریدار بنیں اور اس میں اپنی نگارشات کو کی جگہ بنائیں، تاکہ پوری دنیا میں وہ ان کو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں مغربی دنیا میں بیٹھ کے ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور کس انداز سے کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم مین اسٹریم سے دور رہنے کے باوجود ہم بھی انہی خطوط پہ اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ممالک میں ہو رہا ہے۔ چونکہ بلاک ہم یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن ذہنی طور پہ، فکری طور پہ اور روحانی طور پہ میں تو کہوں گا، کیونکہ میں روحانیت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا تو چونکہ اسی دھرتی سے، اسی زمین سے ہم نے جنم لیا ہے، تو مٹی کی محبت ہمارے دلوں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ تو جو ہم لوگ جو لکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، تو وہ اس میں ریفلیکٹ کرتا ہے، منعکس ہوتا ہے وہی سب کچھ جو کہ ہمارے ممالک میں، ہندوستان اور پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس ترازو میں اگر دیکھا جائے تو اس رسالے کی، اس کتاب کی، ادیب انٹرنیشنل کی بہت اہمیت ہے۔ تو آپ کے سلسلے میں مزید نا ڈاکٹر صاحب آپ کو فرمائیں گے اور بتائیں گے اس سلسلے میں۔ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ نا ہم آغاز کرتے ہیں، ہم اپنے مقامی رائٹر جو ہیں، مصنف ہیں، مرزا عطاء الرحمن صاحب، ان کی ابھی بہت خوبصورت کہانیوں افسانوں کا ان کا مجموعہ ابھی شائع ہوا ہے حال ہی میں، تو اس سلسلے میں ہم لوگ بات کریں گے کچھ، اور اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کے لیے ہمارے شہر کی نامور ادیبہ اور شاعرہ، اور جو کہ یہاں سے رسالہ بھی نکالتی ہیں ایک زمانے سے، نساء کے نام سے، النساء کے نام سے رسالہ نکالتی ہیں، آپ لوگ سب ان سے واقف ہیں، ہمارے پروگراموں میں تبادر سے تشریف لاتی رہتی ہیں۔ تو میں شکیلہ طاہر صاحبہ سے التماس کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور مرزا عطاء الرحمن صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے مقالہ مضمون تحریر کیا ہے وہ آپ لوگوں کی نظر کریں۔ محترمہ شکیلہ طاہر صاحبہ۔ شکریہ بہت بہت صوفی صاحب، جزاک اللہ۔ السلام علیکم سب حاضرین کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جل رہا تھا کب سے قناعت کی تاک میں، میں جل رہا تھا کب سے قناعت کی تاک میں، سرکش ہوا نے چھیڑ کر سورج کیا مجھے۔ مرزا عطاء الرحمن صاحب کی ہمہ جہت شخصیت کا ایک پرکشش رخ، مہکتی تمنا۔
ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کی مانند ان کی حساسیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کی حساسیت کون و مکان سے ماورا نظر آتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب بھی ہماری آپ کی رنگا رنگ دنیا اور اسی ارد گرد کے ماحول میں رہتے بستے ہیں۔ لیکن ان رنگینیوں کے بیچ جو دکھ کی سیاہی اور پھیکے پڑتے رنگوں کو پڑھنا ہے، اور کہیں غم کی ہلکی اور کہیں گہری طرز ہے، انہیں پڑھنے کے لیے آنکھ کے بجائے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اس بصیرت کے توسط سے ادراک اور آگہی کی منازل طے ہونے لگی۔ جی جی ساتھ میں تو دل کے انگارے زندہ گاڑی جاتی ہے، مضراب علم ٹوٹ گئی، آشوب آگہی، ضمیر کی سسکیاں، بے جان خواہش، صبر آگہی جیسی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ ایسی کہانیاں ہمارے گرد ہر وقت موجود ہیں، لیکن ضبط تحریر میں لانا ان اڑتی ہوئی تتلیوں کو پکڑنے کا دلچسپ عمل ہے، اور ایسی ہی تتلیوں کے مجموعے کا نام مہکتی تمنا ہے۔ اپنی تحریرات کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے طریقے سے معاشرے کے وہ عکس دکھانے کی کوشش کی جو دھول اور دھوئیں کی آلودگی کی وجہ سے نظر نہیں آتے یا عام لوگوں کی نظروں سے دانستہ طور پر چھپائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ میرے خیالات پڑھ کر اپنی اور اپنے گرد زندگی کی سچائیاں جاننے کی کوشش کریں۔ گو مزاجن ہم جدا تھے خلق سے، گو مزاجن ہم جدا تھے خلق سے، ساتھ میں خلق خدا رکھی بھی تھی۔ مرزا صاحب کے افسانوں کا خام مال خدمت خلق کی مٹی ہے۔ جب یہ عمل سرزد ہوتا، اسی چکر میں ایک منفرد فسانے کا کوزہ تیار ہو جاتا۔ یہ اس کچے کوزے کو خیالات کی ہوا اور سوچ کی گرمی سے خشک کر کے صناعی کا ایک شاہکار تیار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے لائبریری میں کتاب پڑھتے ہوئے کسی نوجوان کو بے قرار دیکھا تو اسے حساب سمجھنے کی دشواری درپیش نظر آئی، وہی مشکل حل کر دی اور قرار دلا دیا۔ کبھی کافی شاپ میں کافی پیتے پیتے کسی طالب علم کے چہرے پر اداسی دیکھی تو کافی اور ڈونٹ لے کر اس کی میز پر بیٹھنے کی اجازت لیتے نظر آتے، اور تھوڑی ہی دیر میں پیسے نہ ہونے کی سبب بھوک سے نڈھال طالب علم کا پیٹ بھر جاتا اور اس سے باتیں بھی ہونے لگتی اور چہرہ بھی کھل جاتا۔ کسی رشتہ دار یا دوست عزیز کو حکومتی دفتر یا ڈاکٹر یا ہسپتال کے سلسلے میں انگریزی زبان کی دقت درپیش ہے تو مرزا صاحب ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور کئی کئی سال یہ خدمت بغیر ڈیوری پر بل ڈالے کرتے چلے جاتے ہیں۔ مخلوق کی خبرگیری نے انہیں حساس سے حساس تر بنا دیا۔ حساسیت کی یہ نعمت انہوں نے لوگوں میں رہ کر، ان کے کام آ کر، ان کی خدمت کر کے خوب چمکائی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دوسروں کے دکھ انہیں اپنے دکھ لگنے لگے۔ پرائے درد کو اپنا ہی درد جانا ہے، پرائے درد کو اپنا ہی درد جانا ہے، ہمارا درد سے رشتہ بڑا پرانا ہے۔ شکریہ۔ مرزا صاحب بھی آخر انسان تھے۔ جب ان کا پیمانہ مخلوق کے دکھ درد سمیٹتے سمیٹتے لبریز ہونے لگا تو آگہی کی شراب قلم کی سراہی سے کاغذ پر چھلکنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حقوق العباد کی عبادت کے سبب انہیں طلسماتی قلم کی سراہی سے نوازا تھا، کیونکہ جتنا وہ قلم کی سراہی سے ادراک کی شراب انڈیلتے اتنی ہی سراہی بھرتی جاتی، اور بھری سلائی کے چھلکتے ٹپکتے آگہی و ادراک و حساسیت کے قطرے قوس قزح کی قدرتی رنگ لیے حروف و الفاظ کی صورت صفحات پر بکھرتے گئے۔ جو بھی اس میکدے میں آیا بن پیے نہیں گیا، جو بھی اس طرح افسانوں کے بعد افسانہ اور کہانی کے بعد دوسری کہانی کے جام پر جام اور دور پر دور چلتے گئے، یہاں تک کہ نشہ پورے جوبن پر پہنچ گیا، اور سوال اٹھا کہ اس ادراک و آگہی کے شعور کے بعد مثبت معاشرے کے لیے کیسے تشکیل عمل کیا جائے۔ مہدی تمنا کے ابتدائی باب باعث تحریر اور تعاون تحریر میں اپنی کہانیوں کے متعلق لکھتے ہیں، ان میں 50% حقیقی کہانیاں ہیں، اور پھر اپنے ایک افسانے میں بھی اسی حقیقت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ نہ جانے حقیقت لکھتے لکھتے کب ختم ہوئی اور افسانہ شروع ہو گیا۔ مرزا صاحب کے افسانوں میں نیکی اور بدی کی قدیم جنگ نظر آتی ہے، جس میں کشمکش اور تجسس کو قائم رکھا جاتا ہے، اور چونکا دینے والی اختتامی جملے افسانے کے تناظر کو اور بھی اچھوتا بنا دیتے ہیں۔
جیسے افسانے پیار کا پھندا کا یہ آخری پیراگراف۔ اسی بیگانگی میں وہ وقت بھی آیا جب ہر طرف سے پارا پارا کر دینے والی تلخ ترش کڑوی کسیلی باتوں سے اسے ادھواں کر دیا تھا۔ کوئی اسے اپنی چھت تلے پناہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ یوں لگتا جیسے وہ کوڑ کمارا بھکاری ہو جس کے کاسہ گدائی میں کوئی اس ڈر سے سکہ ڈالنے سے کتراتا ہو کہ کہیں چھوت کی بیماری اڑ کر نہ لگ جائے۔ ایسی حالت میں وہ خود مال و متاع کے ساتھ بکنے کے لیے دکان در دکان تیار تھا، لیکن کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ آخری وقت اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی کوئی بات یاد نہیں دلائی، نہ مایوس کیا، بس پھندا گلے میں ڈال کر اسٹول پر کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ وہ میرا اپنا ضمیر تھا۔ حساس لوگوں کے مسائل مختلف ہوتے ہیں جو انہیں معرفت کی بدولت درپیش ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے مسئلے پر مبنی ایک خوبصورت افسانہ مجھے تلاش دو اس طرح شروع ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، شاید میری قسمت میں یہ ازل سے لکھا تھا کہ میری ذات کے موتی ردی بازار میں بکتے رہیں۔ ہاں، ہمیشہ میرے جیسے کی تقدیر میں یہی لکھا گیا کہ میرے جیسا جوہر آبدار کوڑیوں کے مول ہی بکتا رہے۔ یوں بھی سستے داموں چکانے والے خریدار کباڑی بازار میں ہی ملتے ہیں، اور میں بھی اپنی معاش کی اپنے معاش کے لیے وقت کی چکی میں پسنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میرے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی تھی۔ میرے پاس اعلیٰ پائی کی کتابیں تھیں جو سلوک اور معرفت کی باتوں سے بھری ہوئی تھیں، جن پر کبھی بھی شک کی گرد نہ جمی تھی۔ پھر بھی میں عشق کے جنگل سے معرفت کی لکڑیاں چننے کے لیے نکل پڑا تاکہ انہیں جلا کر مستی اور سرشاری حاصل کروں، مگر میں جوانی کے میلے میں گم ہو گیا اور آج تک خود کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں؟ آپ مجھے تلاش دیں، میرے پاس جو کچھ ہے آپ کو دے دوں گا۔ میرے پاس کچھ سلوک ہے، جذب کا چشمہ ہے، عشق کی دھوپ، خالی من کا کاسہ ہے۔ چاہتے ہو تو یہ سب آپ لے جاؤ اور مجھے تلاش کر کے دے دو۔ ممکن ہے میری طرح آپ میں سے بھی کسی کو یہ اپنی تلاش کا عذاب لگا ہو۔ یہ فسانہ پڑھ کر مجھے لگا جیسے میرے خیالات کو الفاظ مل گئے اور میری نہ سمجھ آنے والی بیماری کی تشخیص ہو گئی، اور مصنف نے میری دکھتی رگ پر اپنی انگلیاں رکھ دی ہیں۔ مرزا عطا الرحمن کی شخصیت